سر یہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو یہاں ایڈجسٹ کر گیا ہوں، مجھے اڈیالہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جو بھی جاتا ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں جیل سے باہر نہیں ہوں. کیا اسی لیے نیب کے کیسز جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں؟ جس تیزی سے سائفر کیس لے جایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو ایسی سزا دی جائے اور ان کے آنے سے پہلے ان کی حفاظتی ضمانت لی جا چکی، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اس مقدمے میں سے بری ہو جائیں گے. اور جیل کی نوعیت بھی میں نے بتا دی ہے کہ کس قسم کی ہو سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا؟ کل تک جو ہے پی ٹی آئی کے وکیل یہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح اٹک سے اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو یہاں ایڈجسٹ کر گیا ہوں، مجھے اڈیالہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف ان کے وکلا یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ شاید ان کی ضمانت ہونے والی ہے اور شاید اسی لیے وہ ان کو شک نہیں کر رہے کہ یہیں اٹک جیل سے ان کی ضمانت بھی کروا دی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا سینیریو ہے یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں ہم. اگر اس کو یوں دیکھ لیں کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے. اٹک جیل سائیڈ پہ کر کے، اور سائیڈ پہ ظاہر ہے اگر کسی نے وہاں پہ کسی بلدیت نے ان سے ملنے جانا ہے تو وہ کوشش ایک تو تردد کر کے جانا پڑے گا نا. اڈیالہ میں تو یہ ہے کہ کوئی اپنے دفتر سے اٹھے اور جو ہے وہ چلا جائے وہاں پہ، ایک بات. اور لیکن اگر وہاں پہ کوئی اہتمام کے ساتھ جائے گا ملنے کے لیے، اگر ہم اس بات کو اس طرح دیکھ لیں تو وہاں پہ تو اس کو جانا پڑے گا. نمبر ایک، اڈیالہ کے اندر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، ایکسکلوسیو نہیں رہ سکتی. وہاں پہ جو بھی جاتا ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. مطلب جب نواز شریف صاحب ادھر تھے اڈیالہ میں تو ان کے معمولات کیا تھے یا ان کی وہاں پہ زندگی کیسے گزر رہی تھی اس کی اچی بچی کی اطلاع باہر ہوتی تھی رپورٹرز کو، وہاں کے سٹاف کے ذریعے یا وہاں پہ جو انمیٹس تھے، دوسرے جیل والے تھے، ان کے ذریعے. جبکہ جو رکھا ان کو بھی اسی طرح گیا ہوا تھا. وہ میں نے آپ کو جب بتایا تھا نا کہ 12 کے قریب کمرے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک صحن ہوتا ہے، وہ چکی کہتے ہیں، اور ان کمروں کو بارکس کہتے ہیں. وہ ساری کی ساری چکی خالی کروا کے وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر نواز شریف کو رکھا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، راجہ خرم علی خان، وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے، ان کو بھی سزا ہو گئی تھی، ان کو رکھا گیا ہوا تھا. اور تیسری وہاں پہ آبادی تھی، کیپٹن صفدر بھی ادھر ہی تھے. پھر ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو وہاں سے موو کر دیے گئے. اور جو ان کے مشقتی تھے نواز شریف صاحب کے، چوتھی بارکس کے اندر وہ تھے. یوں 12 میں سے صرف 4 بارکس جو تھیں وہ آباد تھیں. عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح ہی اٹک میں رکھا گیا ہوا ہے، ایک پوری چکی خالی کروا کے، اور اس میں ایک میں وہ ہیں، ایک کمرے میں، ایک بارک کے اندر، ایک میں ان کے مشقتی ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. جو ان کے گارڈز ہیں جنہوں نے 24/7 پہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، وہ 4 گھنٹے کی شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے ہیں. اور ویسے وہ دن میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن 4 گھنٹے کے بعد وہ سیکیورٹی کا سٹاف بدل جاتا ہے، یعنی 6 شفٹوں میں وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. اچھا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں اگر کسی مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں تو وہ اس مذاکراتی عمل کے ذریعے چاہتے ہیں کہ باہر نہ کوئی خبر جائے اور اس کی اطلاع کسی کو نہ ہو. ہم کہہ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس لیے وہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات اگر آپ نے سنی ہو تو شروع میں ہی اس جیل کا سٹاف جو تھا وہ بدل دیا گیا تھا سارے کا سارا، اور اس میں ہمارا بھی ایک سورس تھا، وہ بھی بدل دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے جیل پہنچتے ہی انہیں کولر کہاں سے ملا اور یہ سارا کچھ، یہ اطلاعات وغیرہ جو تھی یہ باہر آ گئی تھی، اور یوٹیوبرز نے بھی نشر کر دی تھی اور بعض میڈیا چینل نے بھی. تو اس وجہ سے وہ پورا سٹاف بدل دیا گیا تھا. تو اب ان کے ساتھ عمران خان صاحب جو ان کی وہ جو انفارمیشن وہاں سے نکالنا چاہیں گے وہی نکلے گی،
اور کوئی انفارمیشن باہر نہیں جائے. یہ ایک تو اس کا یہ بھی ہم پہلو اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے وکلا نے یہ درخواست جو تھی وہ ان کی مرضی کے بغیر فائل کی ہوگی, یہ بھی سوال ہے. اور عمران خان صاحب کی بہت ساری درخواستیں ان کی اطلاع اور مرضی کے بغیر فائل ہوتی رہی ہیں. اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو تو عدالت نے جعلی دستخط کرنے کی بنیاد کے اوپر پکڑ بھی لیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے دستخط اپنی طرف سے ہی کر کے اپلیکیشن دے دی. عمران خان صاحب جب عدالت پہنچے انہوں نے کہا یہ درخواست دی ہی نہیں, اور وہ عدالت نے اظہر صدیق صاحب کو دیکھا تو انہوں نے فوری طور پہ معافی مانگ کے وہ درخواست واپس لے لی. اظہر صدیق صاحب ویسے آج کل لندن میں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں, تو یہ تو اب عمران خان صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے اب عمران خان صاحب کے ریمانڈ میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں جن میں شاہ محمود قریشی, پنکی پیرنی, ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب بھی ضمانت کے لیے اپلائی کریں اور ان کی بھی ضمانت ہو جائے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے, جو ان کی سزا تھی وہ معطل ہو چکی ہوئی ہے, تو اصولی طور پہ تو ان کو باہر ہونا چاہیے جیل کے, ٹھیک ہے. لیکن ان کے خلاف مقدمات کی ایک سیریز کھڑی کر دی. جس طرح آپ دیکھیں نا کل وہ صنم جاوید اور لاہور میں جو 4 خواتین تھیں ان کی ضمانت ہوئی, ان کے مچلکے گئے, اور مچلکوں کے بعد جیسے ہی وہ رہا ہوئیں تو وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے ایک اور مقدمے کے اندر ان کو گرفتاری ڈالی اور ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئی. تو میرا مطلب ہے کہ جو پورا سین ہے اس وقت پولیٹیکل سین جو ہے اور جو قوتیں اس کو مینج کر رہی ہیں, انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں جیل سے باہر نہیں ہوں گے, یا وہ ٹکٹیں بھی تقسیم کرنے کی پوزیشن. اگلے الیکشن میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سے سیاستدان باہر ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے, کیا اسی لیے نیب کے کیسز جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں؟ نہیں, نیب جو ہے نا وہ اس پہ نیب کے حوالے سے ہمیں کسی بھی فیصلے کی طرف یا کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں انتظار کر لینا چاہیے. وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا جو کیس لگا ہوا ہے نظر ثانی کا, اور 3 اکتوبر کو اس کی تاریخ ہے جس کی وہ اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اور جو ٹی وی پہ نشر بھی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو اس کی پہلی پروسیڈنگ تھی. 25 تک تمام وکلا کو اپنے تحریری دلائل دینے تھے. اب 3 اکتوبر کو دوبارہ اس کی سماعت ہے. اگر اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, اور یہ والے فیصلے جو جناب عمر عطا بندیال صاحب نے یہ والا فیصلہ جو آخری دن میں کیا تھا یہ بھی اس کی ذات میں آ جاتا ہے, تو یہ مقدمات کا کھلنا جو ہے یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہو جائے گی, فروٹ لیس ایکسرسائز ہو جائے گی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے جن کے خلاف یہ کیسز کھولے جا رہے ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے نا کہ ہم نے نیب کو پہلے بھی بھگتا ہے, ہم اب بھی بھگت لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے دیں. انہی مقدمات میں سے نکل کے ہی ہم نے پچھلا الیکشن لڑا تھا, ہم دوبارہ لڑ لیں گے. تو یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر فیکٹ ہے. لیکن میرا جو ہے نا جو ایکومن ہے یا جو میری جو فہم ہے وہ اس فیصلے کو اتنا امپورٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے جتنی امپورٹنس جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا میڈیا دے رہا ہے. اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت خاص طور پہ جو اس وقت جو ہے وہ مفرور ہے یا پولیس کی کسٹڈی میں نہیں, پولیس کی حراست میں نہیں ہے. حماد اظہر صاحب ہو گئے, مراد سعید ہو گئے, اور وہ جو فیصل آباد والے ہیں صاحب وہ ہو گئے, اور بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ آئندہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے نا, کیونکہ یہ جیسے ہی سامنے آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. 9 مئی کو ایک واٹر شیڈ بنایا گیا ہوا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو نامزد ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں سے ان کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے. تو 9 مئی کے اندر انہوں نے چھوڑا کون سا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا جس کو نامزد نہ کیا گیا ہو, ٹھیک ہے نا, جس کو نامزد نہ کیا گیا ہو.
سارے کے سارے نامزد ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو میجر قیادت ہے وہ الیکشن نہیں کر پائے گی۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑی تیزی سے جو کیس اگلے لیول تک لے جایا جا رہا ہے وہ سائفر کا کیس، اور سائفر کے کیس کے اندر جو ہوتی ہے وہ 7 سال قید ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو اس میں سزا ہوئی تھی یہ 3 سال کی سزا تھی، اس سے الیکشن کے لیے بندہ نااہل نہیں ہوتا، لیکن 3 سال سے بیونڈ تو ہو جائے، میرا خیال ہے 3 سال ہے یا 2 سال ہے، اس سے بیونڈ ہو جائے نا تو وہ پھر اس کی نااہلی بھی آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ تو جس تیزی سے سائفر کیس لے جایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ آٹومیٹیکلی نااہل بھی ہو جائے آئندہ الیکشن لڑنے کے لیے، اور سائفر اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ سر، آپ کو بار بار نواز شریف صاحب یاد آ رہے تھے تو میں سوچا کہ میں اگلا سوال جو ہے وہ نواز شریف صاحب پہ ہی کر لیتی ہوں کہ آج سرفراز بگٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کو اگر پاکستان آنا ہے تو پہلے ضمانت لینی ہوگی، ادروائز ان کو جیل جانا پڑے گا، جس میں نون لیگ والوں نے بہت شور شرابہ مچایا، ان کے جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کا جواب بھی دیا۔ لیکن بات تو صحیح ہے نا کہ نواز شریف صاحب جیل سے گئے تھے تو پہلے وہ ضمانت لے لیں اور پھر اس کے بعد پاکستان واپس آ جائے، تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ہاں، ضمانت بھی وہ والی ضمانت پکی ضمانت نہیں ہوگی، پروٹیکٹیو بیل ہوگی، حفاظتی ضمانت ہوگی، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب لاہور اتریں گے، لاہور سے وہ جو ہے ان کی حفاظتی ضمانت، میں آپ کو شیڈول بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب لاہور اتریں گے اور ان کے آنے سے پہلے ان کی حفاظتی ضمانت لی جا چکی ہوگی، اور لاہور ایئرپورٹ سے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان لے جایا جائے گا، اور پی ایم ایل این ساری سیاسی قوت کا مظاہرہ مینار پاکستان میں کرے گی۔ دوسری بات ہو گئی، اس کے بعد پھر جا کے وہ الیکشن اپنا خطاب کریں گے وہاں پہ، اور جلسہ کریں گے، بھرپور قسم کا خطاب کریں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد جا کے وہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن جتنے دن کی ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہوگی وہ عدالت میں جا کے سرنڈر کریں گے اور کہیں گے کہ میں آ گیا۔ اب اگر عدالت جو ہے، عدالت کے پاس سارے آپشنز ہو، ایک آپشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ گرفتاری کا حکم دے، لیکن کہے کہ ہم ان کے گھر کو سب جیل قرار دیتے اور ان کو وہاں پہ بھجواتے، ایک بات، یا ان کی کوئی ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر کہا جائے کہ جناب ہم ان کو سروسز ہاسپٹل میں یا شریف میڈیکل سٹی میں بھجواتے ہیں، دوسری بات ہو گئی۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ 7 میں ہی وہ درخواست ڈال دیں گے کہ جناب چونکہ اس مقدمے میں جس میں مجھے سزا ہوئی تھی اس میں 2 دیگر ملزمان جو ہیں وہ اسی عدالت نے باعزت طور پہ بری کر رکھے، تو لہٰذا میری بھی اپلیکیشن میرٹ کے اوپر کنسیڈر کر لی جائے، کیونکہ یہ تو فوجداری کا مقدمات کا اصول ہے نا کہ اگر 3 ملزم ہیں اور 3 میں سے ایک بھی بری ہو جائے تو باقی ملزموں کی بریت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تو 2 دیگر ملزمان جو تھے اس کیس کے اندر، نواز شریف اور ان کے شوہر نامدار جناب کیپٹن صفدر صاحب، دونوں ہی میرٹ کے اوپر باعزت بری ہو چکے ہوئے ہیں۔ جب میرٹ کے اوپر باعزت بری ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اس مقدمے میں سے بری ہو جائیں گے، اگر عدالت ان کا کیس ٹیک اپ کر لے تو ٹھیک ہے۔ لیکن عدالت کے کیس ٹیک اپ نہ کرنے کی جو بات ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عدالت کیوں کیس ٹیک اپ نہ کرے، لیکن عدالت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کرے نہ کرے۔ تو اگر تو وہ ٹیک اپ کر لیتی ہے تو یہ 1-2 پیشیوں کا کیس ہوگا اور نواز شریف صاحب بھی بری ہو کے اور کلین چٹ لے کے میدان سیاست میں ہوں گے۔ اور اگر عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم 2 ہفتے کے بعد کیس سنیں گے، اتنی دیر تو آپ جیل جائیں نا، ٹھیک ہے، عدالت کہہ سکتی ہے۔ اور جیل کی نوعیت بھی میں نے بتا دی ہے کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ ان کو کہے کہ جائیں جی آپ کو پولیس آپ کو اڈیالہ لے کے جا رہی ہے یا کوٹ لکھپت لے کے جا رہی ہے یا اٹک لے کے جا رہی ہے، آپ وہاں پہ جائیں۔ اب جو ہیں وہ سرفراز بگٹی صاحب کی طرف آئے تھے۔ سرفراز بگٹی صاحب نے لائٹر وین میں یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل گین کے لیے نواز شریف جیل بھی جانا خود بھی پسند کریں، یہ سرفراز بگٹی صاحب کا ریپلائی تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ پی ٹی آئیز ہو چکے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس ایشو کو اتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بلو اپ کیا کہ سرفراز بگٹی صاحب کو آج باقاعدہ ایک جرنلسٹ سامنے کھڑے کر کے سٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی کہ میری قطن وہ مراد نہیں تھی جو نشر ہوا ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وزارت داخلہ کا اس سے،
وہ تو کئی کیس ان کے خلاف عدالتوں میں ہیں جو ہمارا تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اور وہ آئیں عدالتوں کا سامنا کریں، جہاں پہ انہیں عدالتیں رکھتی ہیں وہ رہیں۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آج اپنی صفائی پیش کر دی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہر دوسرا بیان جو ہے کیئر ٹیکرز کا یا پی ایم ایل این کا ہی وہ کیوں زیر بحث آتا ہے یا وہ موضوع سخن بنتا ہے، اور جو ہے وہ ان کو کیوں صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں اس وقت۔ مرتضیٰ سلنگی صاحب نے سب سے زیادہ تاریخ میں جو اگر کسی اپنا انفارمیشن منسٹر نے صفائیاں پیش کی ہیں۔ لیکن سر چلیے سرفراز بگٹی صاحب نے تو اپنی صفائی پیش کر دی کہ ان کا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک عمران خان جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے۔ ایون یہ تک بھی کہا گیا کہ کوئی جنوبی شخص جب تک عمران خان کو گولی نہیں مار دیتا یا کچھ ایسا ہو نہیں جاتا تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کو واپس لینی پڑ جائے گی، کیونکہ آپ نے تو نواز شریف صاحب کے آنے کا پورا روٹ اور شیڈیول جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے، تو یا عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بری خبر ہم سننے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، نہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بری خبر ہے، نہ نواز شریف صاحب اپنے شیڈیول سے ادھر ادھر ہو رہے۔ دراصل ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہی ہیں، وہ اعتزاز احسن صاحب، وہ بڑی کام کی شخصیت ہیں، انہوں نے ہر موقع کے اوپر ایسی بات کہی ہے جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کلثوم نواز مرحومہ کے بارے میں جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی تو بہت زیادہ انہوں نے بدزبانی کی تھی، اور دکھ ان کو یہی ہے کہ مسلم یہ آخری دفعہ جب جیتے ہیں لاہور سے الیکشن تو وہ اس صورت میں جیتے تھے جب پی ایم ایل این نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے پی ایم ایل این کے اوپر اسمبلی میں کھڑے ہو کے تبرے بھیجے تو اگلی دفعہ پی ایم ایل این نے سپورٹ نہیں کیا تو ماشاءاللہ 3200 ووٹ ملے تھے ان کو پورے، تو انہیں اس بات کی بہت تکلیف ہے۔ پھر ان کی مسز نے بھی الیکشن لڑا، وہ بھی شاندار طریقے سے ہاری، تو وہ یہ اپنا جو دکھ ہے، جو وہ کیڑ ہے، وہ نکالتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی بزرگ ہو گئے، اتنے زیادہ بزرگوں کی جو باتیں ہیں ان کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، میرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ صحت دے عمران خان صاحب کو، وہ اس وقت جو ہیں مطلب کہ ان کے لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ صحت کی بہت اچھی حالت میں ہیں اور یہ ان کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس طرح نواز شریف صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے کہ لوگ زندہ رہیں، یہ سیاست کریں۔ پاکستان کے عوام نے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے ووٹ کی صورت میں، مینڈیٹ کی صورت کے اندر، اور انہوں نے مار کھائی ہے 30 40 سال سے، ان کو سیاست میں ہو گئے ہیں، اب انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے اس قوم کو، تو اس لیے ان کو بھی سلامت رکھے۔ اعتزاز صاحب کے بارے میں یہ دعا نہیں کر رہا چلے سر، آپ ان کے بارے میں جو بھی دعا کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ بات کہ جی اب انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا ایگری نہیں کرتی، کیونکہ جنہوں نے اتنے سالوں میں ڈیلیور نہیں کیا اور ملک کا یہ حال کر کے گیا تو انہوں نے آگے کیا ڈیلیور کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر بلب خراب ہو جائے تو وہ الیکٹریشین نہیں ٹھیک کرنا، ہم ٹھیک کرنے لگیں گے تو کرنٹ پڑے گا، جس کا کام ہے اسی نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جن کا کام بارڈر کا دفاع کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے، اور وہ خود کریں، وہ آگے کسی کو آؤٹ سورس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ان کا کام ہے، انہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کا کام حکومت چلانا ہے، انہیں حکومت چلانی چاہیے۔ ہم جرنلسٹوں کا کام تبصرہ کرنا ہے، خبریں دینا ہے، ہم خبریں دیں، ہر کوئی اپنا کام کرے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اسی لیے اگر یہ درست نہیں کر رہے تو ہمیں ان پہ تنقید کرنی ہے اور ان کو درست رستے پہ لے کے آنا، لیکن کرنا انہوں نہیں۔ اگر ہم خود کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی اور کے ذریعے یہ کروانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہی کچھ ہوگا جو گزشتہ 75 سال سے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمارے اوپر سیکھ گئے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کام سیکھ گئے، ہمارے اوپر انہوں نے ہاتھ سیدھے کر لیے ہوئے ہیں۔ اب ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھیں، آپ کے بچے بھی اربوں پتی ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا وہ خود بھی ماشاءاللہ خربوں پتی ہو گئے، اب کچھ ہماری باری بھی آنے دیں یار، ٹھیک ہے؟ آپ جس سسٹم میں جا کے رہتے ہیں لندن میں، یا سسٹم میں عمران خان صاحب کے بچے پل رہے ہیں، یار یہاں کے بچوں کے لیے بھی وہ نظام لے کے آئیے نا۔
ٹھیک ہے نا, آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں, وہ وہاں پہ بالکل کاروبار کرتے ہیں, صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ان 25 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے کہ انہیں وہ نظام دستیاب نہیں ہو سکتا جس کے اندر سوشل ویلفیئر ہو, جس کے اندر فری ایجوکیشن ہو, بالکل جس کے اندر اسٹینڈرڈائز ہیلتھ ہو لوگوں کے پاس. یہ اگر وہاں پہ جہاں پہ جا کے آپ رہتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے, تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ بھی ڈلیور کیجئے, آپ تو وہاں پہ رہ کے دیکھ کے بھی آ. جی بالکل ناظرین, ہمارے سیاستدانوں کو یہاں بھی ڈلیور کرنا چاہیے. جو آسائش وہ خود اور ان کے اپنے بچے جو انجوائے کریں, وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے بچوں کو بھی میسر ہونی چاہیے. اسی امید کے ساتھ کہ یہ سیاستدان جو ہے وہ کچھ ہمارے لیے بہتر کر سکے, کیونکہ ہاتھ تو وہ ہم پہ بہت سیدھا کر چکے. آج کے ویلاگ سے اجازت چاہوں گی. آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.